الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. سورہ آل عمران کی ان آیات میں ایک ایسی حقیقت بیان کی گئی ہے کہ جس کے بارے میں سب سے زیادہ ہمارے یہاں ڈسکس ہوتا ہے اور ممبر سے بھی اس پہ بڑی گفتگو ہوتی ہے. یہ آیات بھی تقریباً ہر بندے کو یاد ہیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اصطلاح باقاعدہ اسی سے اخذ کی گئی. پہلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے گروہ ہونا چاہیے جو خیر کی طرف بلائے. پھر اس خیر کی تفصیل بیان کی. وہ معروف کا حکم دے، منکر سے روکیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں. دوسری آیت میں فرمایا تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی للناس ساری انسانیت کی نفع رسانی کے لیے پپا کیے گئے ہو، کھڑے کیے گئے، اٹھائے گئے ہو، ذمہ دار بنائے گئے ہو. تم نیکی کے لیے کہتے ہو، بدی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ تین صفات میں آئیں. آخری آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ساری امت کا کام ہے، اور پہلی آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر پوری امت یہ کام نہیں کر سکتی تو کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ جو یہ کام کریں، اور ان لوگوں کا یہ کام کر لینا باقی امت کی طرف سے ذمہ داری ادا کرتے ہیں. وہ ایسے یوں کہا گیا کہ ایک مسلمان کے جو دوسرے مسلمان کے ذمہ حقوق ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مسلمان مر جائے تو مسلمان اس کا جنازہ پڑھے. لیکن کہا گیا کہ اگر کچھ لوگ، اتنے لوگ کہ جو کفایت کر جائیں، جنازہ پڑھ لیں، تو باقی کی طرف سے ادا ہو جائے. اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ. وہ فرض جو ایک قابل کفایت جماعت ادا کر دے تو باقیوں کے ذمہ سے ساقط ہو جائے، ادا ہو جائے. یہ فرض کفایہ. اس میں کہا یہ گیا کہ ایک ابن تیمیہ جو ہے اس کو یوں ہی لیتے ہیں کہ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، وہ منکم کو اڑا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہیں وہ امت ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف دعوت ہے. يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. یہ تفصیل ہے اس کی. جیسے جہنم کے بارے میں کہا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ. ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور ان کے لیے اس میں پھر تفصیل بیان کیا حریق، جلن کا عذاب. جلن کا عذاب ہے جہنم ہے، یعنی اس کی پھر تفصیل بیان کی. تو خیر کی وہ
ہے تو ساری نوع انسانیت کے لیے ہے. تعریف یہ کی کہ تم امر بالمعروف کرتے ہو، نہی عن المنکر کرتے ہو. ہمارے یہاں جو تصور ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، وہ ایک لمیٹڈ تصور ہے. یعنی آپ نماز پڑھنے کے لیے کہیں، روزہ رکھنے کے لیے کہیں، زکوٰۃ دینے کے لیے کہیں، اس کو حج کی، یہی چیزیں ہمارے جو ارکان ہیں اسلام کے وہ یہی. یہاں آ کے ہم مذہب سے باہر نکل جاتے ہیں. بس یہ چیزیں جو مذہب سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. معروف اور منکر کے دو قسمیں. ایک وہ قسم ہے کہ جس کا مذہب کے ساتھ تعلق ہے اور وہ ٹوٹل گنی چنی چیزیں چند. ایک وہ معروف اور منکر ہے جس کا تعلق ساری نوع انسانیت کے لیے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. مثلا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی یہ کرو اور یہ نہ کرو، یہ ایک ہی چیز ہوتی ہے. اس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ سستی مت کرو، جلدی کرو. اسی طرح آپ یہ کہیں گے دیکھو نماز مت چھوڑو، نماز پڑھو. روزہ مت کرو، روزہ رکھو. زکوٰۃ مت روکو، زکوٰۃ ادا دو کرو. تو یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ایک ہی چیز کے بارے میں ہو. ایک وہ معروف ہے جس کا پوری انسانیت انکار نہیں کرتی. سب کسی مذہب سے ان کا تعلق ہو یا کسی مذہب سے بھی نہ ہو، وہ ان کے لیے معروف ہے، وہ اس کا انکار نہیں کر سکتے بحیثیت انسان. ہم جب عام طور پہ سوال کرتے ہیں یہاں دعوت اور تبلیغ کی بات ہوتی ہے تو صاحب جی جذبہ بھڑکتا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی کس طرح بات کی جائے، ہمارے دفتر میں ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، تو ان کو ہم کیسے تبلیغ کریں؟ سوال ہے. اگر آپ نے بات شروع کی تبلیغ کی اور آپ کی کمپلین ہوگی کہ یہ صاحب نے یہاں پہ مسجد بنائی ہوئی ہے، تو گڑبڑ ہو جائے گی، مسئلہ ہو جائے گا. یہ مسئلہ اس طرح حل ہوتا ہے کہ جب آپ مسلمان کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں گے تو اس کی قسم اور ہوگی. جب آپ اپنے دفتر میں کسی سے کہیں گے یہ سچ بولنا چاہیے، اس کا انکار کسی مذہب والا نہیں کرتا. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کوئی نہیں کہتا جھوٹ اچھی چیز. ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے، کوئی مذہب والا نہیں کہتا. والدین کی خدمت کرنی چاہیے، کوئی مذہب نہیں کہتا یہ بری چیز، سب کے لیے معروف. میاں بیوی کو سلوک اور اتفاق سے رہنا چاہیے، کوئی مذہب نہیں کہتا کہ نہیں ہر وقت ڈنڈا اٹھائے رکھنا چاہیے اور گھر میں فساد برپا کر کے رکھنا چاہیے. پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، بیمار کی مدد کرنی چاہیے، ضعیف کو سڑک پار کرا دینا چاہیے، کوئی ضرورت مند ہے اس کی مدد کرنی چاہیے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو جس کو کہتے ہیں یونیورسل ٹروتھ، کائناتی حقائق ہیں جن کا انکار کوئی مذہب والا بھی نہیں کرتا. اور یہ بھی معروف ہے. یعنی اس کی بھی جب آپ کسی ہندو سے بھی کہیں گے کہ والدین کی خدمت کرنی چاہیے تو آپ نے معروف کو پروموٹ کیا ہے، امر بالمعروف کیا آپ نے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس للمسلمین نہیں، ساری انسانیت کو ہم نے کہنا ہے. ان کے کہنے کی چیزیں اور جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے. آپ کا ایک کولیگ ہے دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہے لیکن کام چور ہے، اسے کہنا کہ نہیں یار جتنی ہم تنخواہ لیتے ہیں ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم اتنا کام کریں. اس کا تعلق مذہب کے ساتھ نہیں ہے، وہ یہ کہ نہیں تمہارے اسلام میں ایسا ہوگا. یہ کائناتی حقیقت، خیانت نہیں کرنی چاہیے، کوئی امانت رکھنے سے واپس دے دینا چاہیے. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دو قسم، ایک وہ جو یونیورسل ٹروتھ ہے اور یہ بے انتہا. یعنی یہ معروف جو ہے یہ بے انتہا ہے اور اس پہ کہیں کسی جگہ بھی کسی کے ساتھ آپ بحث کر لیں مذہب زیر بحث نہیں آتا. یعنی جتنا ہم والدین کا احترام کرنے کے لیے کہتے ہیں، ہندوؤں میں بالکل اسی سطح کی تبلیغ ہوتی ہے والدین کے حقوق کے. تو باقاعدہ والدین کے پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں. یہ پاؤں لاگے جو ہے یہ ان کا جرم ہے، وہ سیدھے پاؤں کی طرف جاتے ہیں.
اسی طرح میاں بیوی کا ایک دوسرے کو وفادار رہنا چاہیے، اچھا ماحول ہونا چاہیے، یہ کلچر ہے، سب کانٹیننٹ کا کلچر ہے، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق ہو اس کے خلاف ورک۔ بے حیائی کوئی پسند نہیں کرتا، بے حیائی کے خلاف ہندو ایکسٹریمسٹ جو جماعتیں وہ مظاہرے کرتی ہیں، یہ بے حیائی نہیں ہونی چاہیے، ہمیں بڑھ کے اس میں سے شامل ہونا چاہیے، ہم تم سے زیادہ آگے اس معاملے میں، ہم تمہاری مدد کرتے ہیں، ہمیں حکم دیا گیا تھا تأمرون بالمعروف، بھلائی کے تم پروموٹ کرتے ہیں، فلاں برائی آپ نے روکنی ہے، کرپشن کے خلاف آپ دھرنا دیں گے، ہم آپ کے ساتھ، ہم بیٹھیں گے آپ کے ساتھ۔ یوں آپ انسانوں میں گھل مل جائیں گے۔ وہ جو مذہب کے نام پر ہم ایک تھوڑا سا تالاب بنا لیتے ہیں اور پھر اس کے امر بالمعروف اور اس کے نہی عن المنکر کو ہم کل سمجھتے ہیں، پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہندو سے میں کیا بات کروں، میرے پاس موضوع ہی کوئی نہیں، میرے پاس اپنے مذہب کے بارے میں علم ہی کوئی نہیں، میں اسے کیا بات کروں۔ تو پہلے آپ انسانیت کی بات کریں نا، پہلے اپنا اکاؤنٹ تو بنائیں نا اس کے دل میں کہ آپ اچھے انسان ہیں، پہلے اپنے تعامل سے، اپنے کردار سے، اپنے انٹریکشن سے آپ اپنی کریڈیبلٹی تو بنائیں نا، پھر جب آپ بات کریں گے تو وہ خود پوچھے گا یار ہمارے یہاں بھی اسی طرح ہے، تمہارے یہاں بھی اسی طرح، اس کی تفصیل کیا ہے، تمہارے نبی کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، اب بات ہے نا مذہب، وہ سوال کرے گا۔ تو ایک معروف وہ ہے، بدکاری کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، کوئی مذہب پسند نہیں کرتا، ایک معروف وہ ہے جو یونیورسل ٹروتھ ہے اور وہ بہت زیادہ، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہر مذہب شامل ہوتا ہے۔ اسپتال بنانے میں آپ دیکھیں گے کہ ہندو مسلمانوں سے بہت آگے ہیں، تالاب بنانے میں ہندو سکھ مسلمانوں سے بہت آگے ہیں، ہمارے یہاں جتنے پرانے تالاب پکے ہیں وہ سکھ بنا کر گئے، ہم تو انڈیا اکھاڑ کے لے جانے والوں میں سے۔ اسپتال دیکھ لیں، ہم تو صرف اس کا نام بدلی کر کے اس کے ختمے کر دیتے ہیں، اسپتال کے مسلمان ہو گئے، ہندو والا نام بدلی کر کے۔ اسپتال بنانا، وہاں گائے بھینسیں بندھی ہوئی، انٹیریئر سندھ میں آپ چلے جائیں، اسپتال ہے لیکن گاؤں کے چودھری جماعت اپنی گائے بھینسیں بندھی ہوئی ہیں، ڈاکٹر کوئی نہیں، مریض بھی کوئی نہیں، نام اسپتال کا ہے، تنخواہ بھی ایشو ہو رہی۔ معروف اور منکر یونیورسل ٹروتھ ہے، ہر انسان جو آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے اس کی فطرت اس کو قبول کرتی ہے، اس کا انکار نہیں کرتی، وہ پلٹ کے نہیں کہہ سکتا نہیں یار جھوٹ بولنا بہت اچھی عادت ہے۔ آپ نماز کو سے کہیں گے نا، وہ کہیں گے کیوں سرکار خیریت ہے، کیوں نماز پڑھوں میں، آپ کا مذہب کہتا ہے پڑھیے آپ، لیکن آپ جو کہتے سچ بولو، وہ کبھی نہیں نہیں بولوں گا، بھائی جھوٹ بولنا بہت اچھی عادت ہے، محنت کرو یار، کتنی تنخواہ لیتے ہو، اتنا کام کرنا چاہیے، اوپر کے نہیں کہتے نہیں یار ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کھانا چاہیے، یہ حلال ہے، کوئی نہیں کہتا، کوئی مذہب نہیں کہتا اس کو۔ تو تمہیں ایک جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، تو خیر کی ایک وہ قسم جو ہر حال میں خیر ہے، چاہے کوئی مذہب والا بھی کرے، یعنی سچ اگر سکھ بولے تو بھی اچھی بات ہے، ہندو بولے تو بھی اچھی بات ہے، عیسائی بولے تو بھی اچھی بات ہے، ملاوٹ نہ کرنا اچھی صفت ہے، سکھ میں ہو تو بھی اچھی بات۔ ہمارے یہاں آپ دیکھیں یہاں پہ لوگ اے سی کا گاڑی کے اے سی کا کام جا کے سکھ سے کرواتے ہیں کہ جس گیس کے پیسے لیتا ہے وہی ڈالتا ہے۔ اب جینٹا سین جو ہے وہ آپ جرمن کا لیتے ہیں، پاکستانی نہیں لیتے، آپ کو یقین ہے کہ وہ اصلی بناتے ہیں، حالانکہ عیسائی ہیں۔ ملاوٹ کوئی مذہب والا بھی نہ کرے، یہ خیر ہے۔ ماں باپ کی خدمت کوئی مذہب والا بھی اپنے کی کرے، یہ خیر ہے۔ گھر میں سلوک و اتفاق سے رہیں، کوئی مذہب والا بھی اس پر عمل کرے، یہ خیر ہے۔ تو جب ساری سوسائٹی چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب کے ساتھ ہو، وہ سچ بول رہا ہو، وہ پورا تول رہا ہو، وہ ملاوٹ نہ کرے، اصلی دودھ ملے آپ کو سکھ کے یہاں سے بھی، ہندو کے یہاں سے بھی، مسلمان کے یہاں سے بھی۔ ایک بندہ اگر بیمار ہے اور اس کی مدد کوئی کر دیتا ہے، چاہے اس کا تعلق کسی مذہب کے ساتھ بھی ہے، تو معاشرے میں وہ کلچرل ہوموجینٹی آئے گی یا نہیں آئے گی، یکسانیت، وہ پیار اور محبت کی فضا پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی جو انٹر ایکشن کو
پروموٹ کرے گی اور آپ اپنا کردار اس سے بہتر کر کے اس پہ اپنا رسوخ قائم کر سکتے. اصل میں جو تبلیغ کرتا ہے وہ تو ہمارا کردار کرتا ہے نا, قول نہیں کرتا, ہمارا کردار کرتا ہے. آپ اپنے کردار سے ان کی خیر پر اپنی خیر کو غالب کر دیں, تبلیغ ہو گئی. اپنے اپنے عمل سے تبلیغ کی. کہتے ہیں نا ایکشن آف اے مین اسپیکس لاؤڈر دین ہز ورڈز. اور آپ دیکھتے ہو جو سرما بیچنے والے ہوتے ہیں وہ میرے خیال میں چمچ کے ساتھ سرما ڈال کے آتے ہیں. ان کی آنکھیں دیکھیں نا, لتھڑی ہوتی ہیں سرمے سے. وہ جو خوشبو بیچتے ہیں شہروں میں, وہ ہر قسم کی خوشبو لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں تاکہ پاس سے گزرنے والا کو آواز نہ بھی دیں. بندہ پاس سے گزرے تو ٹھٹر کے روک کے جائے کدھر سے آ رہی ہے یار, اور پھر وہ دیکھے اور پھر وہ خریدے. یہ ہے ایکشن آف اے مین اسپیکس لاؤڈر دین ہز ورڈز. ہمارا بھی معاملہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے کردار سے وہ خیر جس خیر کا انکار کوئی مذہب نہیں کرتا, وہ نماز کا کر سکتے ہیں, وہ زکوٰۃ کا کر سکتے ہیں, لیکن وہ یونیورسل ٹروتھ کا انکار نہیں کر سکتے. یہ پہلی قسم ہے جو عام ہے, جو آپ ہر اپنے دفتر میں ہر بندے کے ساتھ کر سکتے ہیں. یہ بھی تبلیغ ہے. یعنی یہ مطلب ثواب نہیں. آپ سکھ کو یا ہندو کو یا عیسائی کو یہ کہیں کہ کام یار محنت کے ساتھ کرنا چاہیے, دیانتداری کے ساتھ کرنا چاہیے. یہ چیزیں جب آپ کہہ رہے ہیں تو آپ خیر نہیں کہہ رہے اس لیے کہ آپ ہندو سے کہہ رہے ہیں. جب تک آپ اسے کلمہ پڑھنے کا نہ کہیں تب تک اس کا نام تبلیغ نہیں ہے, غلط. یہ بھی تبلیغ, یونیورسل ٹروتھ کی تبلیغ بھی تبلیغ, وہ بھی خیر ہے. اسلام بھی اس کو اون کرتا ہے, وہ اسلام کا جز. اس کے بعد نہی عن المنکر کرنا. کوئی بندہ نہیں کہتا کہ شراب پینا, شرابی بھی نہیں کہتا کہ شراب پینا اچھی بات ہے. وہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس جانتا ہے, بھگتتا ہے وہ. اب کسی کو کہنا کہ یار یہ شراب تو گردوں کا بیڑا گرک کر دیتی ہے اور یہ نہیں پینا چاہیے. اس میں تمیز نہیں رہتی انسان کو, ماں بہن کی, بیوی کی, چھوٹے بڑے کی, اور اس میں غصہ بھڑکتا ہے بندے کے اندر. اور پھر وہ کہتے ہیں جی غصے میں طلاق ہو گئی ہے, جی تو نشے میں طلاق ہو گئی ہے, فلاں ہو گیا. تو کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرتا, نہیں بڑی اچھی چیز. یعنی جو ہندی فلمیں ہیں ان میں بھی شراب پینے والوں کو کوئی اچھا نہیں کہتا, مذمتی ہوتی ہے اس. اسی طرح نہی عن المنکر میں بھی آپ وہ چیزیں جن کو ہر طبیعت, اگر وہ آدم کا بیٹا ہے چاہے اس کا تعلق کسی مذہب کے ساتھ ہے, اگر اس کی طبیعت اس کو, اس کے لیے وہ منکر ہے, نگیٹ کرتی ہے اس کو, نہیں قبول کرتی. منکر کا مطلب بھی وہ انکار کرے انسانی طبیعت اس. تو جھوٹ کا یعنی آپ پر توقع نہیں رکھتے کہ آپ جائیں ایک دکان پہ, چاہے اس کا تعلق کسی مذہب کے ساتھ ہے, وہ آپ سے جھوٹ بولے, آپ دیانتداری کے ساتھ ایک چیز کے پیسے دیے, آپ مطمئن ہوتے کم از کم. یہاں یہ مسئلہ ہے کہ آپ نے ایک چیز کے پیسے دیے اور آپ چلے گئے دوسری دکان میں, تو جس چیز کے آپ نے پیسے دیے وہی کوالٹی آپ کے لیے پیک کی جائے گی. یہ ہے انوائرمنٹ جو ہمارے یہاں نہیں. ہم ڈنڈے کے زور پہ نہیں عن المنکر کرنا چاہتے ہیں, امر بالمعروف کرنا چاہتے ہیں, جبکہ اس کی ایک انوائرمنٹ ہوتی ہے جس میں ہندو بھی خیر, وہ یونیورسل ٹروتھ کو پروموٹ کر رہا ہوتا ہے, اس پر عمل کر رہا ہوتا ہے, سکھ بھی کر رہا ہوتا ہے, مسلمان بھی کر رہا ہوتا ہے, پوری سوسائٹی خیر میں. جس طرح بلب کا کوئی مذہب نہیں نا, وہ یہاں بنے یا جاپان میں بنے یا وہ انڈیا پاکستان میں بنے, اس کا مذہب کوئی نہیں ہے. اس کا کام جو ہے وہ میٹر کرتا ہے. اس کو مسجد میں جلاؤ گے وہ مسجد کو روشن کر دے گا, مندر میں جلاؤ گے مندر کو روشن کر دے گا. اسی طرح خیر کا کوئی مذہب نہیں, وہ تو جہاں ہوگی روشن کر دے گی. وہ یہاں کی انوائرمنٹ بن چکی ہے کہ آپ کسی مذہب والے پر بھی اعتبار کر لیں, آپ کو انشاءاللہ جو پیسے آپ نے دیے وہی سامان ملے گا, وہی پیک کیا جائے گا آپ کے. آپ یعنی یہاں یہی اسی لیے یہاں سے جانے والے پاکستان میں جا کے وہ 7-6 مہینے سرمایہ ختم کر کے بیٹھ جاتے ہیں بیچارے. وہ یہاں کے ہلے ہوئے. انوائرمنٹ میٹر کرتی ہے. میں ہمیشہ مثال دیا کرتا ہوں کہ جب ایک انوائرمنٹ کریٹ ہو جاتی ہے ساون کے مہینے میں, تو آپ کے یہ پیاز اور تھوم اور یہ جو اروی وغیرہ ہے یہ آپ کے ٹوکریوں میں پڑی ہوئی اگاتی ہے. کیا ہوا اس کو؟ انوائرمنٹ ملی نا. یہ ہے پروموشن, یہ ہے اس کا نکلنا
پھلنا پھولنا اس کا، ٹوکریوں میں پھل پھول رہی ہے وہ. اگر آپ ایک انوائرمنٹ کریٹ کر دیں گے تو آپ کے بازاروں میں خیر ہوگی. ہم نے پاکستان سے ایک سیٹ لیا برتنوں، پرانی بات، کوئی 8 سال کی پرانی ہوئی، 7-8 سال. تو ہم نے پیسے دیے اس کے سیٹ کے اور آگے چلے. یہاں کی عادت کے مطابق مکان دیکھنا تھا، ذرا مکان دیکھ کے واپس آتے، تم اتنی دیر میں پیک کر دو. تو جب وہ پیک ہوا وہ ہم نے اسی طرح رکھ دیا اور پھر وہ لے کے یہاں آ گئے. یہاں جب ہم نے کھولا تو اس نے ٹوٹے ہوئے برتن بھی رکھ دیے تھے. اب آپ کہتے ہو سکتا ہے رستے میں ٹوٹے ہوں، رستے میں ٹوٹے ہوں تو وہ ٹکڑے تو اندر ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں، پیکنگ میں سے ٹکڑے بھی غائب ہو گئے تھے. اب وہ ظاہر اسکینر کے ذریعے تو نہیں گئے، اس نے جان مجھے ٹوٹے برتن رکھ کے پورا کر. یہ ہے دیانتداری. اب اس بندے کے کلمے کو میں نے کیا کرنا ہے؟ میرے لیے وہ سکھ اچھا ہے کہ جو میرے ساتھ دیانتداری کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے. دودھ کے پیسے لیتا ہے، دودھ ہی دیتا، پانی نہیں دیتا مجھے. یہ ہے سوشل ویلیوز. اس میں ہم جو بھی ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے، یعنی وہ قوم جو سمجھتے ہیں کہ وہ خیر کی علمبردار ہے اور دنیا پر اتمام حجت کر رہی ہے، وہی اس میں سب سے زیادہ ناقص ہے. اور یہی وہ چیزیں جن کو عیسیٰ علیہ السلام روکتے تھے کہ یہود میں ہیں. وہ جو حضور نے فرمایا تھا نا کہ تم یہود کو بھی باپ نکلو گے، تم ان کے بھی کان کاٹو گے. وہ 72 ہوئے تھے، تم 73 ہو جاؤ گے. اور ہر وہ کام کرو گے جو انہوں نے کیا. وہ یہی کہ جو قوم علمبردار ہے اسی کے یہاں وہ چیز نہیں ملتی خیر کی. جس نے آپ چلے جائیں، میں تو لوگوں کے ساتھ میرا یہاں تعلق رہتا ہے، اسپتال والوں نے، ڈاکٹر نے، پاکستانی ڈاکٹروں نے بڑی کوشش کر کے تو اپنے یہاں سے آرڈر دلوائے. آپ کو پتہ ہے کتنی چادریں آتی ہیں، یعنی ملینز ڈالرز کا یہ کاروبار. اور محنت اللہ کر منگوایا، پاکستان سے منگوایا. ہمارے ملک کے ایکسپورٹ بڑے. وہ چادریں آ گئی جناب، جو سیمپل انہوں نے دیا تھا وہ کوئی اور تھا، جو چادریں سپلائی کی ہوئی اور تھی. دھو کے جب رکھی تو وہ فٹ چھوٹی ہو گئی. آپ منگوائیں گے؟ کنو والا ہوتا ہے، میرے باری بیچارہ ہوتا ہے، نیچے کچرا ہوتا ہے، آدھے کنو اوپر نیچے کاغذ بھر کے اوپر چیز رکھ دیتے ہیں. ہم اسلام کا قلعہ. ہم کہتے ہیں جیسا 22 کیرٹ کا اسلام ہمارے یہاں دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. سب سے غیرت مند قوم ہم ہیں اسلام کے بارے میں. اور حالت ہماری یہ خون میں بھی ملاوٹ، دوائیوں میں ملاوٹ. ہمارے اندر انسانیت ہی نہیں رہی. مذہب کہاں سے ہوگا بھائی؟ وہ سوشل ویلیوز جو ہندو سکھوں کے اندر زندہ ہے ہمارے اندر مر گئی. تو سب سے پہلے وہ ویلیوز جن کو ہر مذہب قبول کرتا ہے انہیں اپنے اندر پیدا کریں، ان پر دوسروں کے ساتھ ڈسکس بھی کریں، انہیں حدیثیں بھی سنائیں، آیتیں بھی سنائیں کہ قرآن حکیم ان چیزوں کو کتنا پروموٹ کرتا ہے. یہ ہے آپ کا موضوع. آپ بات کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کس موضوع پر تبلیغ کریں؟ یونیورسل ٹروتھ پر بات کریں کہ ہر ماں باپ کی خدمت کریں. ہمارا اسلام یہ کہتا ہے اس کے بارے میں. اب وہ دلچسپی سے سنے گا، اس لیے کہ وہ اس کے بھی ماں باپ ہیں. وہ آپ کو بتائے گا ہمارے مذہب میں بھی اس کی یہ چیزیں ہیں. ہمارے مذہب میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سورگ میں نہیں جائے گا جس کے ماں باپ ناراض ہیں. آپ کہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلوز ہو گئے نا. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. کچھ چیزیں اکٹھی ہوتی چلی گئی نا جن پر آپ ڈسکس کر سکتے. اچھا، اس کے بعد امر سے ہم یہ سمجھتے ہیں جو ہی امر، آمر، ڈکٹیٹر، وہ آگے تو فوراً پتہ نہیں ڈنڈے سے کروانا ہے. اب اسلام جو ہے وہ اللہ پاک نے بڑی جامع اصطلاح امر بالمعروف، بڑی جامع اصطلاح استعمال کی ہے اس کے لیے، جس میں سارے جو ہے وہ اس کے شعبے آ جاتے ہیں. جب ابتدائی دور تھا اسلام کا تو سورہ والعصر نازل ہوئی، تو اس میں اسی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نام جو رکھا تھا وہ تواصی بالحق تھا. اصل میں حق ہے جس کی آپ حکم دے رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، مشورہ دے رہے ہیں، اور وہ برائی ہے جسے آپ روک رہے ہیں. اسی طرح تبلیغ
دعوت مختلف آیات میں پھر کہا ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، یہ بھی کیا ہے؟ امر بالمعروف، حکمت کے ساتھ اپنے رب کی طرف بلاؤ، امر بالمعروف کرنا ہے تو اس حکمت کے ساتھ کرو۔ بندہ جب چھٹی کی درخواست دیتا ہے تو اس طریقے سے دیتا ہے کہ اگلا انکار نہ کرے، اس کا موڈ دیکھتا ہے، اپنے تعلقات دیکھتا ہے، کسی اور بندے کو درمیان میں ڈالتا ہے، 100 کی کم از کم ایک دفعہ نہ ہو۔ لیکن نیکی کے معاملے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرا تو کریڈٹ بن جائے گا نا، کسی نے بات کی تھی، اگلا مانے نہ مانے، میرا تو اجر مل گیا نا۔ اس میں پھر کیا آ جاتا ہے؟ مطلب پرستی آ جاتی کہ مجھے اپنے کریڈٹ سے تعلق ہے، درد دل نہیں جاتا، بنیا پن آ جاتا ہے کہ دوسروں کو کے اندر ریئیکشن پیدا کر کے اپنا تو کریڈٹ بنا لیا، دوسرے کو جہنم میں چھلانگ لگوا دیا۔ یہ حکمت کے خلاف۔ اللہ پاک نے تبلیغ کے لیے جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ان کے بھائی کو متعین کیا تو اللہ پاک نے سکھایا انہیں کہ تبلیغ کیسے کرنی ہے۔ قولا لہ قولا لینا، وہ بچوں کا قاتل تھا، انہوں نے کہا کہ جاتے جناب پہلے تم پکڑ کے لٹانا شروع کر دینا اور ان کو ذبح کرنا شروع کر دینا اور جا کے اسے گالیاں دینا، تم وہ میرا دشمن ہے۔ اور میں قولا لہ قولا لینا، نرمی کے ساتھ بات کرو، میرے نمائندے ہو تم۔ اور اللہ کو یہ بھی پتا تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہوگا، لیکن اس کے مسلمان نہ ہونے کا ذریعہ تم نہ بن جاؤ، وہ بوجھ تم نہ اٹھا لینا۔ تو یہ کہے کہ میں تو جی وہ ہز ایکسیلنسی کہلوانے کا عادی تھا، انہوں نے آتی مجھے گالیاں دینی شروع کر دی تو میری طبیعت ظاہر ہے بندہ پھر ریئیکشن میں پھر ضد پیدا ہو جاتی ہے۔ تو موسیٰ یہ امید لے کر جاؤ کہ لعلہ یتذکر و یخشی، شاید کہ وہ نصیحت پکڑ لے اور ڈر جائے۔ امید کے ساتھ تبلیغ کرنی ہے، اپنے کریڈٹ کے چکر میں نہیں رہنا۔ تو اس میں امر کے لفظ سے ہمیں یہ پتہ سختی کرنی ہے، ایسا نہیں۔ امر کا لفظ جو ہے وہ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کسی کو یہ کہہ دینا یہ کرو، یہ امر ہے، اور کسی کو کہنا کہ یار اوائڈ کرو، چھوڑو یار، یہ نہیں۔ ہم نے امر سے بھی ڈنڈا نکالا کہ ڈنڈے کے زور پہ خیر پہ عمل کروانا، ڈنڈے کے زور سے روکنا۔ یہ ہمارے یہاں روکنا جو لفظ ہے، آپ کسی آدمی کو کہتے ہیں یہ کاروبار مت کرو یار، آج کل اس کی مارکیٹ نہیں، تو پھر وہ بندہ کاروبار کر لیتا ہے اور پھر ڈوب جاتا ہے۔ پھر آپ اسے ملتے ہیں کہ یار میں نے آپ کو روکا نہیں، کوئی روکا کہاں تھا؟ تم نے پستول لے کے میرے سامنے تھوڑی کھڑے ہوئے تھے، تم نے تو ایسے بات ہی کی تھی۔ وہ بات کرنا ہی تو روکنا ہے، ہمارے یہاں نہیں، گن پوائنٹ پہ روکنا ہے، تیزاب پھینک کے روکنا ہے، بچہ ہوا کر کے روکنا ہے، بلیک میل کر کے نہیں۔ یہ کہہ دینا کہ یہ مت کرو اور یہ کرو، یہ امر بالمعروف ہے یا نہیں امر کرے۔ پھر اس کا جو اگلا پروسیس چلتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک امت ہے، اللہ پاک اس کے کسی حصے کو کسی حصے پر، زمین کے کسی حصے پر تسلط عطا فرما دیتا، یہ اللہ کرتا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم لیستخلفنہم فی الارض، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے تم میں سے اہل ایمان اور جو عمل صالح والے ہیں، منکم سے مراد صحابہ ہے۔ یہ بات آپ بھول جاتے ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ہم سے نہیں، جن پہ اس وقت نازل ہو رہا تھا یہ وعدہ ان سے، اس لیے کہ وہ اس وقت تلاش میں تھے۔ سو ہمارے ملک تو ہے نا 47 مسلمان ممالک، بلکہ میرا نام 53 ہو گئے، 57 آپ اندازہ کریں۔ اس وقت مسلمانوں کا ایک بھی ملک نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کہا کہ آپ حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا حاکم اچھا ہے، نرم دل ہے، وہ تمہارے اوپر ظلم نہ کرے گا نہ ہونے دے، اتنی ساری بات ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ پھر تم نے اس ملک کے خلاف کبھی لڑنا نہیں۔ نجاشی بھی مسلمان نہیں ہوا تھا، اور اس کی جب جنگ ہوئی دوسرے صوبے کے ساتھ، دوسرے ملک کے ساتھ، تو باقاعدہ صحابہ نے دعائیں کی اس کی فتح کے لیے،
اور جب اسے فتح نصیب ہوئی تو اس نے بلا کے شاباش کی کہ یہ آپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے، اللہ نے مجھے فتح دی۔ اور مسلمانوں نے کبھی بھی حبشہ کے خلاف جنگ نہیں کی۔ ایک لونڈی بیٹی تھی حضرت ماریہ قبطیہ کیسر نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک تمہیں مصر پر تسلط دے کر خیال رکھنا وہ میرے رشتے دار ہیں۔ یہ ہے مروت۔ تو اس وقت مسلمانوں کو تلاش کی، اللہ نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں میں دوں گا، پھر میں دیکھوں گا تم کیا کرتے۔ الذین ان مکناہم فی الارض، اگر ہم انہیں کسی جگہ تمکن عطا فرما دیں، مکناہم ہم تمکن عطا فرما دیں، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وہ نماز کو قائم رکھیں گے، زکوٰۃ ادا کریں، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ، وہ معروف کو پروموٹ کریں گے، اس کی نشو و نما کریں گے، اسے عام کریں گے، کتابوں میں لکھا نہیں چھوڑیں گے، سوسائٹی میں لے کر آئیں گے، رویوں میں لے کر آئیں گے۔ فلاں حدیث ہے فلاں کتاب میں، اب تو دین کتابوں میں ملتا ہے، کیا کسی نے پیاری بات کی کہ وہ لوگ جو اس پہ چلتے تھے، اسلام کا ان کا اسلام کتابوں میں ہے اور اس پہ چلنے والے قبروں میں۔ معاشرے میں کہاں مسلمان ہے؟ چونبا گویم مسلمانم فلرزم، حدیث میں لکھا ہے لیکن میرے گھر میں نہیں آ سکتا، میں وہ رویہ اختیار نہیں کر سکتا گھر والوں سے۔ ہم گھر میں جو ہمارا رویہ ہوتا ہے تقریباً سب کا ہی ہوتا ہے اسی طرح سے، اس میں استثناء نہیں ہے، نیک بد کی کوئی تمیز نہیں ہے، عالم غیر عالم کا کوئی معاملہ نہیں، ہم سارے تقریباً ایک ہی جیسے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے درد سر تھے، کتنی ذمہ داری تھی۔ آپ چیف جسٹس بھی تھے، آپ سپریم کمانڈر بھی تھے، آپ حاکم اعلیٰ بھی تھے، آپ نبی بھی تھے، آپ شارع بھی تھے، وفود سے ملاقاتیں بھی آپ نے کرنی ہے، کوئی وزیر خارجہ نہیں ہے، آپ یہ سب کچھ، اس کے باوجود گھر کا ماحول دیکھیں اور بیویاں دیکھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں باری تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ رویے کتابوں سے نکل کے کیسے باہر مارکیٹ میں آتے ہیں، جب گھروں میں نہیں آئیں گے تو مارکیٹ میں کیسے آئیں گے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں باری تھی تو انہوں نے شیرہ پکایا۔ شیرہ کہتے ہیں یہ جو سوجی نرم نرم کر کے، تو آپ کو پتہ ہے نرم حلوہ جو ہوتا ہے مولویوں کا پسندیدہ، بڑے بدنام ہیں ہم لوگ اس معاملے میں، کھاتے سارے ہی ہیں لیکن بھارت حلوہ بنایا انہوں نے شیرہ۔ تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئی، آپ حضور کیے تھے، حضور جس گھر میں ہوتے تھے وہاں پھر یہ خواتین آ جاتی تھے زواج مطہرات، اور جو ٹائم مناسب ہوتا تو اتنی دیر بیٹھتی تھی، پھر اٹھ کے اپنے گھروں میں چلی جایا کرتی تھی، یہ سب اسی طرح سے ہوتا تھا۔ تو حضرت سودا رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کھاؤ، ڈالا پلیٹ میں، کہا رکابی میں، کہا کہ کھاؤ، کہا میری طبیعت نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کھاؤ گی یا میں یہ تمہارے منہ پہ اس کو سارا وہ کر دوں گی، لیپ دوں گی؟ کہا نہیں میری، جب میں نے کہہ دی میری طبیعت نہیں ہے، تو انہوں نے پکڑا اور حضرت سودا رضی اللہ عنہ منہ پہ اس کو لیپ دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے۔ جب انہوں نے لیپ دیا تو آپ نے فرمایا کہ حضرت سودا جو تھی وہ بوڑھی تھی اور یہ جوان تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبی رنگی بھی تھی، جان بھی زیادہ تھی۔ تو حضور نے فرمایا کہ سودا بدلہ نہیں لینا، اور ساتھ ہی آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ کو بازو سے دبا لیا۔ اب حضرت سودا نے وہ ڈالا پھر اپنی رکابی میں اور پھر ان کے منہ پہ ملا اس کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا ایزی ماحول ہے گھر کا۔ یہ ہے تعلقات میاں بیوی کا۔ تو یہی سارے رویے جو ہم کہتے ہیں کہ مسلمان ہوا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان جو ہے وہ محفوظ ہو،
تو کون محفوظ ہے ہمارے ہاتھ اور زبان؟ اپنی اولادیں محفوظ نہیں، گالیاں ہم دیتے ہیں، بیویوں کو گالیاں دیتے ہیں، ہم مار کی ابتدائی ہم گھر سے کرتے ہیں، باقی کون محفوظ رہے گا؟ تو یہ امر بالمعروف وہ پروموٹ کریں گے، نشو و نما دیں گے. نشو و نما گھر سے شروع ہوتی، برادری میں آتی، محلے میں آتی، گاؤں میں آتی، پھر وہ بڑھتی چلی جاتی. وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، منکر کا سد باب کریں گے. نبدائی بلندی بٹ جہاں نظر آئے گا، گھر میں نظر آئے گا، وہ کوشش کریں گے ختم کر. اب ختم جب نہ ہوگا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ لازم ڈنڈے سے ہی کرنا. یہ مقام ہے. اب آپ والدین پہ ڈنڈا استعمال کر سکتے ہیں. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں منکر دیکھے وہ اسے اپنے ہاتھ سے بدلی کر دے. اس کا اطلاق ہم والدین پہ کر سکتے، ڈنڈا اٹھا سکتے ہیں اپنی ماں پہ؟ نہیں. فَإِلَمْ يَسْتَطِعْ، اگر مقام وہ ہے کہ وہاں تیری دسترس نہیں، وہ تیری یورسڈکشن سے باہر ہے، تیری ڈومین سے باہر ہے، فَإِلَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، زبان سے کہو بھائی یہ ٹھیک نہیں، اتنا کہہ دینا کافی ہے. یعنی ایون یہ کہ وہ اگر شرک کا بھی کہتے تو اللہ پاک نے سورہ لقمان میں دیکھیں نا کیا کہا، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. یہ وہ معروف ہے یونیورسل ٹروتھ. تو شرک میں تو ان کی اطاعت مت کر، لیکن ان کے ساتھ اس طرح رہ جس طرح ماں باپ کے ساتھ ساری دنیا رہتی ہے. اگرچہ وہ تم شرک کا کہیں، لیکن تیرے اولاد اور ماں باپ کے رشتے میں تو کوئی فرق نہیں. وہ مجرم میرا ہے، میں جانوں اور وہ جانے، تیرا وہ باپ ہے. ادب سے بات کرو، تمیز سے بات کرو. وہ نہیں مانتے، تمہیں ڈانٹنے کا کوئی حق حاصل نہیں. تم کہہ دو ابا یہ سگریٹ چھوڑ دیں، اچھے نہیں ہے، اب دیکھیں اتنی کھانسی بھی سہ رہا تھا، اب سوتے بھی، اس سے زیادہ نہیں کہ خرچہ نہیں دینا تمہیں، سگریٹ پی دیا تو نہیں. دباؤ گلا نہیں، ہاتھ پاؤں دباؤ، سر دباؤ، پیار کرو، ماتھا چومو، لپٹو لپٹاؤ انہیں اپنے ساتھ. ان رشتوں میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. یہ پھر اگر زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے، فابقل اسے آپ اوپر لے جائیں. جب مسلمانوں کو اللہ پاک تمکن عطا کر دے، ایک ریاست بن جائے، تو اس ریاست میں اب ایک وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ، اب تم ایک محکمہ بناؤ، جو یہ کام کرے. اس محکمے میں پولیس بھی شامل، ایجنسیاں بھی شامل، پھر اگر بغاوت پھیلتی ہے تو فوج بھی شامل، ملک کا دفاع، ملک کے خلاف جب منکر کھڑا ہو جائے اٹھ کر تو اس کا دفاع کرنے کی فوج بھی اس میں شامل ہے. یہ ادارے اسی میں آتے ہیں. اسی کی تشریح میں پھر عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ ادارے اٹھائے ہیں. میں ہمیشہ جب دیکھتا ہوں یا پڑھتا ہوں ان کے بارے میں تو میں ان کی بصیرت یعنی رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ اللہ پاک نے اس بندے کے اندر کیا رکھا ہوا. انہوں نے سارا کہاں سے لیا تھا؟ یہیں سے. وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ، ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو یہ کام کرے، نظر رکھے، تو وہ ادارہ قائم کیا. اس کی سب سے جو بڑی مثال ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو اگر گراس روٹ پہ لے جائیں گے تو سب سے پہلی چیز جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے ادارے کے طور پر قائم کی گئی ہے وہ ہماری مسجد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مدینے میں داخل ہوئے تو مسجد قباء جہاں ہے وہاں آپ نے قیام کیا تو سب سے پہلے وہاں مسجد بنائی. سب سے پہلی مسجد مدینے والی مسجد نہیں، مسجد قباء ہے. پھر جب آپ مدینے میں داخل ہوئے تو آپ کی اونٹنی نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھنے سے پہلے جہاں وہ بیٹھی ہے تو لوگوں نے سمجھا کہ یہاں بیٹھ کے اب ہم حضور کو لے جائیں. آپ نے کہا چھوڑ دو، کیونکہ ہر محلہ یہ چاہتا تھا، ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ حضور اس کے یہاں قیام کرے، وہ اعزاز وہ حاصل کرے. اب اوس و خزرج کی آپ کو پتہ ہے جو چپتلش تھی، تو اس میں اگر ایک فریق کا حضور ساتھ دیتے دوسرے کا دل برا ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو، انہا مأمورہ،
اسے حکم دے دیا کہ اس نے کیا کرنا ہے، تاکہ میرے اوپر بات نہ آئے کہ میں فلاں قبیلے کے یہاں اترا ہوں تو دوسرے کو میں نے ڈیگریڈ کر دیا۔ مامور جب اٹھنی پہلی دفعہ بیٹھی تو لوگوں نے کہا مرحبا مرحبا، آپ نے فرمایا نہیں، یہ میرے اترنے کے لیے نہیں بیٹھی ہے، یہاں مسجد بنے گی، یہ احساس۔ پھر وہاں سے اٹھی ہے، پھر جا کے بیٹھی ہے، تو پھر کوئی اوپر ساری رچے لگی اترے۔ اور مسجد جب بھی کوئی ریاست بنے گی تو اس کے احکامات جو بھی جاری ہوں گے اس کی بنیاد مسجد ہوگی، وہ منبر سے بیان ہوگی پالیسی ہوگی، اور جو بیان ہوگی وہ نافذ بھی ہوگی۔ مسجد سرکاری ادارہ ہے، پرائیویٹ ادارہ نہیں ہے۔ 100 سال تک اسلامی ریاست میں مساجد حکومت بناتی رہی ہے، پرائیویٹ کسی کو مسجد بنانے کی اجازت نہیں۔ وہاں جو بندہ مقرر ہوتا تھا دارالخلافے میں خود خطبہ دیتا تھا خطیب، احتساب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا تھا اور لوگوں کو وارن کرتا تھا کہ دیکھو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، میں نے نوٹ کی ہے، آئندہ نہیں ہونی چاہیے۔ تم میں سے حضور کیا حدیث جب آپ پڑھتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ یوں کرتے ہیں، تو یہ کہاں ہوتی ہیں؟ اور میں یہاں دیکھوں تم لوگ یوں کرتے ہو، یہ سرکاری سٹیٹمنٹ ہوتی تھی۔ اچھا، اس کا ہوا یہ کہ جو چیز بیان ہوتی تھی ممبر سے وہ نافذ بھی ہو جاتی تھی، جس چیز سے روکا جاتا تھا ممبر پر اس کی خلاف ورزی پر ایکشن بھی ہوتا تھا، لہذا بات کی ویلیو بھی ہوتی تھی۔ اب پرائیویٹ مساجد ہو گئی تو بس فتوے جاری ہوتے ہیں، چونکہ عمل کوئی نہیں ہوتا لہذا وہ کلوں کے حساب سے بکتے ہیں۔ آپ کی ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ نے مداخلت کی تھی وہ گیس کی قیمتوں میں، چینی کی قیمتوں میں، اور وہ گیس کی قیمتوں میں پھر کیا ہوا؟ بے وقت ہو گئی نا، جب عمل نہیں کروا سکتی وہ انڈر گراؤنڈ چلا گیا سارا کچھ، اسی قیمت پر بکتا رہا، تو آپ کی نظروں میں وہ گری عدالتیں یا نہیں گری؟ اسی طرح یہ ادارہ عمل بالمعروف نہی عنہ منکر والا بھی نظروں سے گر جائے، مولویوں کا کام ہے ہر جمعے آپ خطبہ دے دیتے ہیں، اب چونکہ عمل نہیں نہ ہوتا اس کو، نتیجہ کیا ہوا؟ پرائیویٹ مساجد ہونے کی وجہ سے تفرقہ بازی زیادہ ہوگی، جس کے پاس 4 پیسے ہے پہلے ہوتا تھا ایک گاؤں میں ایک جمعہ ہوتا تھا، اب بھی ایک فقہ کے اندر ہمارے یہاں 10 کلومیٹر کے اندر آپ دوسرا خطبہ جمعہ نہیں پڑھا سکتے ہیں۔ اس ناشریہ کے یہاں ہر محلے میں جمعے نہیں ہوتے، گاؤں میں ایک جمعہ ہوتا تھا، سارے گاؤں والے وہاں آتے تھے، اس میں جو ناراض ہوتے تھے ان کی صلح ہو جایا کرتی تھی وہیں پہ۔ جب برادریوں میں بیٹھتے نا صلح کروانے کے لیے تو جو بندے ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی آگ وہاں پہ ختم کرتے ہیں، اپنے اپنے مسائل اٹھا دیتے ہیں، ناراضگی کسی اور مسئلے کی وجہ سے دوسرا بندہ کوئی اور مسئلہ کھول دیتے ہیں، صلح نہیں ہوتی۔ مسجد میں صلح ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا نا، اس کا بھی ہاتھ پکڑا اس کا چلو جب بھی مارو صلح ہوگی، لوگوں میں ناراضگی نہیں رہتی۔ اب وہ محلے میں تقسیم ہوگی، ہر محلے میں جی ہم کیوں جائیں وہاں جمعہ پڑھنے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، انہوں نے اپنی بنا لی۔ اچھا، ایک محلے میں 3 برادری ہیں، 3 جامع مساجد ہیں، ہر برادری اپنی بنا لی۔ یہ ڈس انٹیگریشن، تقسیم در تقسیم امت ہوتی چلی اور ہو گئی۔ انگریز نے اگر ہمیں انتظامی تقسیم کیا تھا تو تفاقہ، یہ تو انگریز نے نہیں کی تھی نا۔ تو جب تک مساجد ریاست کے ہاتھ میں رہی تو فرقہ نہیں ہے، تو فرقہ آئی شروع ہی ویسے ہو جہاں سے ان کو پرائیویٹ کر دیا ہے، جو بندہ نے اٹھتا اور مسجد بنا لی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں نے مسجد بنائی اور انہوں نے حضور سے کہا کہ آپ تشریف لا کے اس کا افتتاح کریں، اس کو سرکاری حیثیت دیں۔ تو اگر ہم امر بالمعروف کریں تو مسجد کو وہی حیثیت دیں گے۔ مسجد میں کھڑا ہو کے خطبہ جو دے رہا وہ ڈی سی ہو اس علاقے کا، وہ یہ کہے کہ آئندہ یہ نہیں ہونا چاہیے، آپ دیکھیں رکتا ہے کہ نہیں رکتا۔ مولوی کہتا نہیں ہونا چاہیے، مولوی کی بھی تنخواہ مل جاتی ہے اور پبلک بھی سن کے ثواب لے کے گھر پہ مل جاتی ہے۔ جو ہوتا ہے وہ ہو رہا ہے، جو نہیں ہوتا وہ نہیں ہو رہا۔ تو اس کے لیے جب بھی آپ کوئی ریاست اسلامی بنائیں گے تو سب سے پہلی توجہ آپ مسجد پر دیں گے۔ وہاں کوئی سرکاری بندہ جو ہوگا وہاں کا بڑا
جیسے دارالخلافے میں امیر المومنین ہوتے تھے تو مختلف صوبوں میں اس صوبے کا گورنر خطبہ دیا کرتا تھا، چاہے اسے تقریریں نہ آتی ہوں، صرف قل یا ایھا الکافرون پڑھ کے بیٹھ جائے، لیکن ممبر پر وہی چڑھے گا، اس کی سرکاری حیثیت ہے، وہ جو کہے گا وہ حکم ہوگا، جس سے روکے گا وہ نہیں ہوگی، اور ریاست اس پر عمل درآمد کے ڈنڈے کے زور سے کرائے گی۔ کتنے مزے کی بات ہے، آپ کا پریزیڈنٹ یا آپ کا وزیر اعظم تقریر کر رہا ہو، نیچے بیوروکریسی بیٹھی اس کے نوٹ لے رہی ہو کہ اس چیز سے روکا گیا، یہ کل نہیں اسلام آباد میں ہونا، کتنی مزے کی بات ہے۔ امر بالمعروف ہوگا کہ نہیں ہوگا، نہی عن المنکر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ انہوں نے اس کو پرائیویٹائز کر دیا۔ دوسری طرف جنہوں نے ممبر پہ بیٹھنا تھا، ان کا کیلبر، وہ سوچ ہی ریاست والی کوئی نہیں۔ تو کہ بندہ سوچ تو سوچتا ہے نا، میں نے ڈاکٹر بننا ہے، لے کے تو چلتا ہے نا کوئی ٹارگیٹ کہیں سے۔ ان کی حالت یہ ہے کہ ایک سال میں 3-4 جگہ وہ بدلتے ہیں، ذرا انتظامیہ راضی نہیں ہوئی، نکال دی۔ یہاں تک بھی ہوا کہ جی فلاں کا انتظار بھی نہیں کیا، آپ نے جماعت کھڑی کر دی ہے، چلو جی انہوں نے کہا میں نے حصہ نہیں دوں گا اس میں، اور انتظامیہ نے کہا مولویوں کے بچے پڑھ کیوں رہ جاتے ہیں؟ اسی لیے کہ تھنداروں کی طرح کی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، تھنداروں کے بچے بھی اسی لیے رہ جاتے ہیں بیچارے کہ وہ ذرا کسی نے شکایت کر دی اور تھندار صاحب کر دیا، وہ معطل ہو گیا، مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو دوسری جگہ بھیج دیے گئے۔ تو مولوی اور تھندار دونوں کے بچے عموماً ان پڑھ ہی رہتے ہیں، اور بعد میں پھر کوچے لوٹنے کا کام کرتے ہیں، کھانے کو تو پھر کچھ صحیح ہے۔ تو اس میں باقاعدہ اس کی ایک حیثیت ہوگی، اسے پتا ہوگا کہ مجھے سیکورٹی حاصل ہے، میں جو حق بات ہے وہ حق بات کروں، انتظامیہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں کہیں اور سے تعینات۔ لوگ کہتے ہیں یہاں مولوی بڑا حق کہتے ہیں، مولوی اس لیے کہتے ہیں کہ مولویوں کو پتہ ہے یہ سامنے بیٹھے بندے مجھے ٹرمینیٹ نہیں کر سکتے، میری تنخواہ ڈیلے نہیں کر سکتے، کچھ نہ کریں انتظامیہ والے 15 دن تنخواہ لیٹ کرتے، مولوی مر جاتا ہے، اس کے پاس ہوتا ہے جمع پونجی۔ تو اس وجہ سے مولوی کی وقت بھی ختم ہو گئی، ممبر کی حیثیت بھی ختم ہو گئی، نیکی کی تلقین ہوتی ہے، آیتوں کے حوالے دیے جاتے ہیں، لیکن جب ممبر سے اترتے ہیں وہ غائب ہو جاتا، سارا سیو نہیں ہوتا، وہ کوئی عمل درآمد کروانے والی اتھارٹی کوئی نہیں، اس کی اتھارٹی کے ساتھ تو وہ کہیں نہیں کی، ایک قصہ آپ کو سنانا ہے، آپ کا بھی آدھا گھنٹہ گزر جائے گا، مولوی صاحب کا بھی گزر جائے گا۔ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر، اگر اس کی کوئی آپ کو کوئی رزلٹ چاہیے، اس کا اگر آپ کو کوئی نتیجہ چاہیے، تو وہ پھر اس کے لیے مسجد کو وہ مقام جب تک آپ نہیں دیں گے تب تک نہیں ہوگا۔ ہمارے پڑوس میں جب وہ نیانا ان کے یہاں آیا تھا سلسلہ، تو اب دیکھیں پوری دنیا کا میڈیا یہ کہتا تھا، انتظار میں ہوتا تھا کہ یہ کیا سٹیٹمنٹ آئے گی، یونیورسٹی میں وہ جو خطاب دیا کرتے تھے جمعے کا، تو دنیا کی نظریں ہوا کرتی تھی کہ بھئی یہ کیا کہیں گے، اس کی اہمیت ہوتی تھی، کوئی اہمیت نہیں۔ تو اس لحاظ سے ایک تو یونیورسل ٹروتھ، اگر کسی سے آپ نے بات کرنی ہے تو آپ ماں باپ کے حقوق، والد اپنے بیوی کے حقوق، آپ جناب دیانتداری پہ، شرافت پہ، سچ پہ، اس پہ آپ بات کریں گے، آپ کسی مذہب والے سے بھی کر سکتے ہیں، اور اپنے عمل سے اس پر عمل کریں گے تو یہ عملی تبلیغ ہوگی آپ کی۔ وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کا مذہب اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، آپ اللہ کی آیات پڑھیں گے، نبی کی حدیث سنائیں گے، آپ کا پیغام بھی پہنچ گیا، تبلیغ بھی ہوگی، بلغ عنی ولو آیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔